السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدقنا نحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حسب وعدہ بلکہ حسب روایت سفر المظفر کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس ماہ مبارک کی ان تاریخوں میں ہم اپنی مسجد کی روایت کے مطابق دو مجددین کا تذکرہ عموماً دو مختلف خطابات میں کیا کرتے ہیں، لیکن موت کا موضوع تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اور میں وعدہ کیا تھا کہ ایک جمعہ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پر اور فاضل بریلوی پر مشترکہ طریقے سے یہ دونوں مجددین کے تذکرے کو ایک جمعے کے خطاب میں بیان کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کا جو راستہ بتایا وہ یہی ہے، انعام والوں کا راستہ جو بتایا وہ یہی ہے، صراط مستقیم کی جو ہمیں نشاندہی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کونوا مع الصادقین۔ بہت آسان بات ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سفر مشکل نہیں رہتا، سفر کی آسانیوں کے لیے آپ ایسے ہم سفر کے ساتھ رہیں جو راستہ جانتا ہے، تو بار بار آپ کو رک کے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایسا وقت ہے کہ روئے زمین پر ہر فرقہ، ہر طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن کے خلاف بلا رہے ہیں، کوئی بولتا ہے نہیں۔ حدیث کے خلاف بلا رہے ہیں، کوئی بولتا ہے نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف بلا رہے ہیں، نہیں۔ سب کا دعویٰ ہے ہم اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، ہم ہی ایمان پر ہیں، ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں، پورے کے پورے الا ایک کے 72 کے 72 سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، سب کے پاس دعوے اسلام ہے، ایمان ہے، اور سب آپ کو دین اور ایمان کی طرف ہی بلا رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک فرقہ ناجی ہے، جنتی ہے، باقی کے سب جہنمی ہیں؟ از روئے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو آج کی اس بزم میں اختصار کے ساتھ ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے رسول کے راستے پر اور صحابہ کے راستے پر ہیں، یا ہم کوئی نئی ڈگر اور نئے راستے پر ہیں؟ کیونکہ حجت نجات صرف اور صرف اسی راستے پر ہیں جس پہ اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ ہیں۔ اسلام
سرزمین ہند پر بالکل ایک غیر مانوس چیز تھی نا۔ جب ہمارے اسلاف نے اسلام کو یہاں لے آئے، یہاں تو مختلف شکتیوں کی، بھکتیوں کی، مختلف مورتیوں کی، حد یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا جب کم پڑ گئے تھے تو، اور معاذ اللہ آج بھی جانوروں کی پوجا، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، درختوں کی، بلکہ معاذ اللہ یہاں تک کہ انسانوں کی شرمگاہوں کی پوجا۔ اس سرزمین کا تو یہ حال تھا۔ اسلام جب آیا، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسلام لایا، جن کے سر کاشی کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان سروں کو کعبے کے سامنے جھکا دیا۔ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم، اللہ کے سوا غیر اللہ کو معبود سمجھنے کے نظریے کو نیست و نابود کیا، اور دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل امانت کے طور پر جیسے لیا تھا ویسے ہی اس ملک میں پہنچا دیا، کوئی ترمیم نہیں کی۔ ارے یہ ملک تو تھا کہ جہاں جانوروں کی پرستش ہوتی تھی، اور معاذ اللہ ہمارے اسلاف میں کوئی اور ذہن ہوتا تو وہ اپنی پرستش کرا لیتے۔ بھئی ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک معین الدین کو مان لیتے تو کیا ہوتا؟ لیکن معین الدین حسن، جس کو ہم غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے دیانت کا، امانت کا یہ لحاظ رکھا، اس دین کو جیسے وہ لیے تھے ویسے ہی پاکیزہ طریقے سے ہم تک پہنچا دیا۔ دین اسلام اس ملک کا مقدر بنا، صوفیہ کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں، ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، ان کی تبلیغ سے لوگ جو در جو اپنے جھوٹے خداؤں سے بیزار ہو کے، ان کو چھوڑ کے خدا وحدہ لا شریک کی طرف ایمان لے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا۔ اب یہ دین جب اپنے کمال کی طرف پہنچ رہا تھا تو یہاں کے تخت و تاج بھی ہماری جاگیر بن گئے، وہ عزت مل گئی ہم کو کہ یہاں پر نہ صرف ہم محکوم نہیں بلکہ حاکم بن گئے۔ المختصر کہ وہ وقت بھی آیا کہ سلطنت مغلیہ کا دور آیا۔ سلطنت مغلیہ کے دور میں اکبر کا دور حکومت، جس کو اکبر اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ پورے غیر منقسم ہندوستان پر، متحدہ ہندوستان پر، یہ کشمیر سے کنیا کماری تک کا ہندوستان نہیں بلکہ لاہور اور اس کے آگے بلوچستان تک کا یہ سارا ملک جو ہے ہمارے زیر اقتدار میں آ گیا۔ جب زیر اقتدار میں آیا اکبر کی حکومت اور اکبر سربراہ مملکت بن گیا، تو ہر دور میں ہوتا یہ ہے کہ چاپلوس قسم کے لوگ جوہلا کو استعمال کر لیتے ہیں، اور جوہلا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ان کی چاپلوسی ہو جائے، اس میں ہر بات وہ غلط بھی کریں تو ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ درباری سیاست تو اسی کو کہتے ہیں۔ اب اکبر ایک جاہل قسم کا تھا، شخص تھا، بالکل ان پڑھ تھا، اس کو حروف شناسی بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے دربار میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، اس کو حکومت چلانا تھا۔ جب وہ آگے تو ان لوگوں نے اس کو طرح طرح سے دماغ خراب کرنا شروع کیا، اور پھر اکبر کا یہ ذہن بن گیا کہ معاذ اللہ 1000 سال ہو گئے ہیں اسلام آ کے، اس کا ذہن پختہ کر دیا گیا کہ اب یہ دین انسانوں کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے معاذ اللہ کافی نہیں، ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ اور وہ نیا دین کیسا ہونا چاہیے کہ تمام ادیان کو ملا کے، تمام مذاہب کو ملا کے
ایک دین متعارف کرا دیا جائے اور اس دین پر لوگوں کو چلایا جائے۔ آج یہی ہوتا ہے نا، یہی مزاج ہوتا ہے کہ سیکولرزم کے نام پر یا ووٹ لینے کے نام پر کہیں اگر مورتی پوجا کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو بعض خبیث وہ بھی کر گزرتے ہیں، کرتے ہیں۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا آج بھی، وہ سب اکبر ہی کے فتنے کا ایک حصہ ہے۔ الغرض یہ کہ اکبر کے دربار میں ملا فیضی اور دیگر مولویوں نے، پنڈتوں نے، پجاریوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس کو طرح طرح کی باتیں بتائے۔ اب اکبر کرتا یہ تھا، منتخب التوارخ اور ائمہ تلبیس میں ابوالقاسم رفیع دلاوری نے ایک بڑا چاپٹر اس کے اوپر لکھا ہے۔ صبح اٹھتا، یہ اشنان کرتا، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا اور سورج کا پرنام کرتا۔ اس کے عقائد میں یہ بات شامل تھی۔ عبد القادر بدایونی نے لکھا کہ اس کے عقائد میں یہ بات شامل تھی کہ صبح صبح خنزیر کو دیکھنا باعث سے برکت و مبارک ہے۔ اور اس کے پاس خنزیر پلے ہوئے تھے، ان کو جا کے دیکھتا، یہ گائے کی پوجا کرتا، دربار میں مشرکانہ مراسم انجام دیتا۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا کہ سب ٹھیک ہے، سلام کی جگہ اللہ اکبر کہا جاتا اور جواب میں جل جلالہ کہا جاتا۔ وہ سلام جو سید المرسلین محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے اپنے رب سے لے آئے تھے، وہ سب متروک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا۔ آہستہ یہ حالات بنتے گئے۔ الاختصار یہ کہ یہ وقت آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے جن کا تعلق ہے، وہ اس نازک ترین موقع پر جس دین کو آداب مسجد یہ ہیں کہ مسجد میں جہاں تک ہو سکے اگر آپ باہم بات کرنا چاہتے ہیں تو کان میں بات کریں، سب کا ذہن منتشر اور ایک مضمون جو چل رہا ہے وہ بھی انتشار کی طرف۔ عمر کے ہم اس حصے میں آ جاتے ہیں لیکن آداب مسجد کو بھی نہیں۔ ایسے ہی عدالت میں جائیں، جا کے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد میں اونچی آواز سے بات کریں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں۔ کیا اللہ کے گھر کے آداب کا اتنا بھی لحاظ نہیں ہے؟ الحاصل یہ کہ دین کو بالکل ایک نئی شکل میں پیش کیا جا رہا تھا، تو مجدد الفسانی اس موقع پر دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب سرکار مجدد نے آواز اٹھائی گائے کی پرستش کے خلاف، مشرکانہ مراسم کے خلاف، سجدے تعظیمی کے خلاف، یہ جو سجدے ہیں نا، انسانوں کو سجدے ہو یا حیوانوں کو سجدے ہو، درختوں کو سجدے ہو یا کہیں کسی کو سجدے ہو، چاہے وہ دین کے نام پر ہو، شریعت کے نام پر ہو، طریقت کے نام پر ہو، یہ سارے جو سجدے غیر اللہ کو ہے وہ شریعت محمد رسول اللہ میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسے باشد کسی کو سجدہ ہو، ہم پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، مزاروں کو سجدہ کر رہے ہیں، اب تعویل کر رہے ہیں کہ نہیں وہ سجدہ نہیں ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں۔ یہ سر صرف اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکایا جائے۔ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں، شریعت محمد رسول اللہ میں حرام ہے، اور سجدہ عبادت تو ہمیشہ کے لیے شرک ہے۔ الغرض یہ کہ جب یہ حالات بنے، سرکار مجدد دین کی تبلیغ کے لیے سینہ سپر ہوئے۔
آپ کو مصائب سے، مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، جیل کی سلاخوں میں جانا پڑا، گولیار کے قلعے میں قید ہو جانا پڑا، یہ سارے مصائب سے وہ دوچار ہوئے۔ مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھیں، مکتوبات شریف میں ایک مکتوب پنڈت ہری نام کے نام ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا مفہوم آپ دیکھ لیں کہ جو آج کل ہماری زندگیوں میں بھی ہم بہت آسانی سے اس بات کو بول کے کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ مکتوب کیا ہے؟ پنڈت ہری رام ہے، اس نے مکتوب ایک خط لکھا مجدد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے خدمات سے میں بہت متاثر ہوں، یقیناً معاذ اللہ رام اور رحیم ایک ہی ہیں۔ کہہ دیتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، ہم میں سے اکثر بول دیتے ہیں ارے بھائی رام رحیم ایک ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کلمہ کفر ہے، قطعی نہیں کہا جا سکتا۔ سرکار مجدد نے پنڈت کو جوابی مکتوب لکھا، مکتوبات شریف میں یہ واضح طور پر درج ہے یہ بات۔ حضرت نے لکھا کہ تم کو کیسے ہمت ہو گئی مجھے یہ بات لکھنے کی، تم نے کیسے ایسی بات لکھی؟ رام وہ ہے، رام وہ ہے جو راجہ دشرت کا بیٹا ہے، رحیم وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے۔ رام مخلوق ہے اور رحیم وہ ہے جو خالق ہے اس کائنات کے۔ وہ کسی کا نہ بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ دیکھو آپ جلال کا انداز اور مزاج دیکھو، اور آج ہم ہیں کہ بس کہہ دیتے ہیں نا ہو بھائی سب مذہب ہے، معاذ اللہ یہ کہتے ہی دین سے گیا یار، معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ رام رحیم ایک ہیں، گیا۔ رحیم اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، رب کائنات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کو کسی بندے سے تقابل کر کے یا اس طریقے سے کہہ دینا کفر ہے، سر کفر ہے۔ سرکار مجدد نے دین کو بچانے کے لیے بڑی جو ہے جد و جہد کی، گولیار کے قلعے میں قید رہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے وہاں کے قیدیوں کو دین پہنچایا، وہ سب کے سب آپ کے گرویدہ ہوئے، آپ کے مرید آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ المختصر یہ کہ ایک وقت وہ بھی آیا، اکبر مرا، اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر تخت پر آئے۔ جہانگیر جب تخت پر آیا تو جہانگیر بھی اپنے باپ کے مراسم کو جاری رکھا ایسے، وہی گائے کی پوجا، وہی پرستش۔ تزک جہانگیری کو اٹھا کے دیکھیں، وہی انداز جو اس کے باپ کا تھا اس کو جب اپنایا۔ ایک رات جہانگیر کی بیٹی نیند میں سے ہڑبڑا کے اٹھی، جہانگیر کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میں ایک بہت ہی دل دہلانے والا خواب دیکھی ہوں میں۔ جہانگیر نے پوچھا کہ کیا خواب دیکھی ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا ناراض۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ناراضگی کا سبب کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کو کیا نسبت ہے، کیا عزت ہے، ایک امتی کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کریمی سے بول رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو گولیار کے قلعے میں تیرا باپ قید کر کے رکھا ہے، اور تو یہ پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے ناراضگی کی؟ وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر رات کے سناٹے میں اٹھ کے گولیار کو وہاں کے قلعے کو پہنچ کے سرکار مجدد کو بلایا۔ سمجھ گیا کہ اقتدار چلے جائے گا ہاتھ سے، حکومت چلے جائیں گی ہاتھ سے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت و معیت
مجدد الفسانی کو حاصل ہے۔ آ کے بلا کے پوچھا، سامنے بٹھایا اور خود کھڑا ہوا بادشاہ، اور کھڑے ہو کے پوچھا کہ میں آپ کو رہا کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کا کوئی قیدی کیا ہوتا ہے، رہا ہونے سے پہلے اس کو مچلکا لکھ دیا جاتا ہے، دیکھو تم باہر جاؤ تو یہ نہیں کرنا ہے، باہر جاؤ تو یہ تم پر حد بندی ہے، یہ پابندی ہے، ان امور میں تم جو ہے عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی قیدی کو رہا کرنے سے پہلے مچلکے کا پابند کر دیا جاتا ہے۔ سرکار مجدد کو جب جہانگیر اپنے سامنے بٹھا کے خود ٹھہرا رہا اور پوچھا کہ حضور آپ کو میں باہر یعنی رہا کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ میں رہا ہونا نہیں چاہتا جب تک کہ میری شرائط پوری نہ کرے۔ وہ پوچھا کہ کیا شرائط ہے؟ سرکار مجدد نے فرمایا کہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے مشرکانہ جو مراسم دربار میں ہوتے ہیں سب ایک لخت بند کر دیا جائے۔ جو سجدہ تعظیمی تمہارے پاس روا ہے دربار میں، وہ سجدہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کو نہ ہو۔ علاوہ اس کے گائے کی پرستش کی جاتی ہے دربار میں، گائے کو سرے دربار ذبح کیا جائے۔ مختلف شرائط جب سرکار مجدد نے جہانگیر کے سامنے رکھے، اس کے بعد جہانگیر کو تسلیم کرنا پڑا ان شرائط کو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ یہی مجدد صاحب ہیں جن کی محنت اور مشقت، جن کی تبلیغ کے نتیجے آج یہ ملک کی فضاؤں میں جو اذانیں گونج رہی ہے۔ معین الدین حسن نے دین لایا تھا یہاں پر، مجدد الفسانی نے دین بچایا ہے یہاں۔ یہ دین کسی جماعت کے بانیوں کا یا کسی جماعت کی تبلیغ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ دین ہمارے اسلاف کی مشقتوں کا نتیجہ ہے، محنتوں کا نتیجہ ہے، جیل کی صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ اس دین کی حفاظت کے لیے ہمارے اسلاف نے شریعت پر خود چلے اور چلائے لوگوں۔ الغرضیہ کے موضوع کا دوسرا پہلو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگوں کا عرس، ایک کا 25 کو، ایک کا کل 28 کو تھا۔ فاضل بریلوی کی ذات گرامی، معین الدین حسن نے دین لایا، مجدد الفسانی نے دین کو بچایا تھا۔ اس کے بعد پھر مجدد ماتع حاضرہ کے دور میں وہ فتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ 1857 میں فاضل بریلوی کی ولادت ہوئی، اور اس سے پہلے یہاں ایسے آپ کی ولادت سے پہلے فتنے کھڑا ہوئے۔ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کہہ دیا گیا، کھڑے ہو کر سلام بھیجنا شرک ہے بتا دیا گیا، میلاد کو منانے کو یہ بتایا گیا کہ کنہیا کے جنم دن سے بھی بدتر دن ہے، رسول کے تصور کو نماز میں آ جانا معاذ اللہ، جانوروں کے تصور سے میں الفاظ تو ادا نہیں کر سکتا، تشبیہ دے دی گئی۔ نبی کو اپنی طرح بشر کہنے کا یہ ذہن دیا جانے لگا کہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان، کہ ایسی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلایا گیا، اور جو خانقاہی نظام تھا اس میں بھی کچھ ایسی باتیں آ گئی۔ قبروں کا طواف ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قبروں کے سجدے ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں بعض جگہ۔ یہ ساری چیزیں پھر عود کر آئی تھی، پلٹ کے آئی تھی، اندرونی حملے ہو رہے تھے، بیرونی حملے ہو رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان کیا بر صغیر میں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت منصب شہود پر آئی، اور آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا قلمی کام کیا، علمی کام کیا۔ خود میری اپنے گھر کی لائبریری میں دیکھیں کہ
30 جلدوں پر فتاوی رضویہ، اور ایسے ایسے حیرت انگیز سوالات اور جوابات، لگ بھگ 25,000 صفحات پر وہ بکھرے ہوئے انوار شریعت کے وہ روشن ترین پہلو جو فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ تو وہ کون سا فتنہ ہے جو میرے اور آپ کے امام کے قلم کے نیچے آ کے دب کے خودکشی نہیں کر لیا؟ ہر فتنے کا انہوں نے اپنے وقت میں شدت کے ساتھ تعاقب کیا اور دین کو پاکیزہ کر کے پیش کیا۔ سجدہ تعظیمی پر اگر انہوں نے کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، تو اس رسالے میں فاضل بریلوی نے قرآن مجید، احادیث نبوی اور مختلف کتب فقہ کی عبارتوں سے یہ بتایا کہ سجدہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کو سزاوار نہیں۔ آج امام اہل سنت کا نام لینے والوں، اپنی روٹی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والوں، امام محدث بریلوی کا یہ مزاج نہیں تھا، یہ تعلیم نہیں تھی جو تم کرا رہے ہو۔ خبروں کے پاس جو سجدے ہو رہے ہیں یہ خلاف شریعت عمل ہے، اور الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ میں امام اہل سنت نے واضح طور پر لکھا ہے سجدے تعظیمی شریعت محمد رسول اللہ میں حرام، حرام، اشد ترین حرام، بلکہ خنزیر کے گوشت کھانے سے زیادہ حرام ہے۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں مزارات پہ گر رہے ہیں، خدا کے سامنے گر رہے ہیں؟ نہیں۔ ارے ولی کی تعظیم اور فاتحہ کا ایک طریقہ ہے، زیارت قبور کا ایک منفرد انداز ہے۔ اب آپ اور میں زندگی میں بھی کیا مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو سجدہ کر لیتے ہیں؟ تو کوئی اللہ کا ولی مرتے ہی اس کے مزار کو سجدہ، یہ کیا تماشا؟ اچھا، زندوں کو بھی سجدہ؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نہ پیر کو نہ مزار کو کسی کو سجدہ روا نہیں سوائے اللہ کے۔ ایسے ہی طواف کا مسئلہ ہے۔ خبروں کے پاس ہم کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ پورا ایک نظام بگاڑ کے رکھ لیا ہے ہم نے، علماء سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، جاتے ہیں گر 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 کے پھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غیر کعبہ کا طواف حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ نہیں وہ طواف نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ نہیں وہ سجدہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ حیت سجدہ، حیت طواف۔ فاضل بریلوی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ غیر کعبہ کا طواف ناجائز و حرام ہے۔ جب اس ملک میں گائے کی قربانی کے خلاف آواز اٹھی، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ تاریخ دیکھیں، راجستھان، کاٹھیاوڑ اور وغیرہ کے علاقوں میں اتنا ظلم ہوا اس عرصے میں بھی۔ آج ماب لنچنگ وغیرہ کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی اعلیٰ حضرت کے فتاوے گائے کی قربانی پر فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ شعائر اسلامی اس ملک میں اس شعار کو باقی رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شد و مت کے ساتھ ٹکراؤ کا ماحول نہ بنائیں، لیکن وقت ضرورت تو ہم بتائیں کہ کرنا کیا ہے۔ الغرض یہ کہ امام اہل سنت کی تعلیمات اور امام اہل سنت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے این اور آن کے افکار و نظریات کی ضرورت نہیں ہے کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین علماء، محدث سورتی جیسی شخصیت، محدث اعظم جیسی شخصیت، اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں جیسی شخصیت، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیت، ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، سید محمود رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت،
ہمیں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے۔ میلاد جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے، جائز ہے، جائز۔ میلاد کے نام پر بھانگڑے کرنا جائز نہیں ہے، میلاد کے نام پر روڈ پر ڈسکو کرنا جائز نہیں، میلاد کے نام پر روڈ پر جو ہے ہنگامے کرنا یہ جائز ہے۔ میلاد صرف سال میں ایک مخصوص تاریخوں میں نکال دینا اس کے جلوس، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو خراج عقیدت پیش کیا، ایسا نہیں۔ آپ کے شب و روز کے ماحول میں، اعمال میں میلاد کی خوشبو محسوس ہو، میلاد میں جس نبی کی ولادت ہوئی ہے ان کی تعلیمات کا اثر آپ کی گفتگو میں، آپ کے اعمال میں محسوس ہو، یہ میلاد۔ عرس منانا جائز ہے، عرس کسی پیر کامل، کسی ولی کامل کی یاد کا وہ حصہ ہے، وہ عہد و پیمان کا وہ دن ہے۔ اس دن اس ولی کامل کی روح کو خراج عقیدت کے ساتھ اپنے اعمال کی نئے انداز میں اصلاح و تجدید کا دن ہے۔ لیکن عرس بھی تماشا بن گیا۔ ایسے حالات میں ایک طرف وہابیت کا غلبہ ہے، دوسری طرف پوری صفیں درم برم ہو کے رہ گئی، رافضیت سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ شہر کے مختلف گھرانے رافضیت کے طوفان میں بہہ کے جا رہے ہیں، اور صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں، بے ادبیوں کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار کے تعظیم و احترام کے نام پر معاذ اللہ صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی سنی کو بتا دو، کوئی سنی، ارے ہم تو اپنے شہر کے اولیاء اللہ کی عزت و تعظیم اور احترام اپنے دلوں کا تقویٰ سمجھتے ہیں نا۔ کسی اہل بیت کی شان میں کوئی سنی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کی شان میں معاذ اللہ کسی کی مجال ہے؟ حسنین کریمین کی شان میں توہین کا کسی کی مجال ہے؟ اور کوئی اگر کر دے تو مجھ جیسا ایک ادنا شخص بھی خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ کسی کی زبان سے سننے کے بعد کسے باشد اپنے وقت کا کوئی رہے، اگر اہل بیت کی شان میں کوئی توہین کرے تو کوئی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ توہین اہل بیت کی نہیں، اہل بیت کی شان اور عظمت تو سر آنکھوں پر کوئی تعریف کرنے کے لیے زبان ہی نہیں ہے ایسی، لیکن صحابہ کی شان میں تو توہین ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو حاصل یہ کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، وہابیت سے بچاؤ، رافضیت سے بچاؤ، خارجیت سے بچاؤ، ناصبیت سے بچاؤ، پاکیزہ طریقے سے اسلاف نے جو دین کو ایک محنت و مشقت کے ذریعے ہم تک لا کے پہنچایا تھا، اسی کو اپناؤ۔ ایسے گھرانوں میں بیعت نہ ہو جو بدعتیوں کے ٹولے تیار کر رہے ہیں، جو صحابہ کی شان میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عظیم ترین دولت آپ کی تجوری میں جو جمع ہے وہ نہیں، عظیم ترین دولت جو آپ کے سینے میں، وہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے اور شریعت کی پاسداری۔ الحاصل یہ کہ مولا تعالیٰ ان دونوں مجددین کے فیضان و فیوز سے ہماری نسلوں کو مالا مال کرے، ہمیں ان کی تعلیمات کے جواہر کو رچا دے اور بسا دے۔ اور حالیہ حیدرآباد کے طوفانی ماحول میں جن لوگوں نے اپنے گھر کے 7 لوگوں کو، 8 لوگوں کو مرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھا، بہتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے گھر منٹوں اور سیکنڈوں میں ہنستے بولتے گھر پانی کی نظر ہو گیا، مولا ان سب پہ رحم فرما دے، ان سب کی بخشش کر دے۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ حیدرآباد کی فضاؤں کو مولا تیرے غضب سے بچا لے مولا۔ ہم نے اس زمین پر بہت گناہ کیے مولا، ہمارے گناہوں کی نحوست
ہمارے معصوم بچوں پہ نہ آئے میرے اللہ، ہمارے جانوروں پر، ہماری بستیوں میں جو جانور ہیں ان پر ہماری نحوست کا اثر نہ ہو میرے اللہ، ہمارے کھیتوں پر اور ہمارے کھلیان پر، ہمارے پانی کے ذخیروں پر میرے اللہ رحم فرما، اور دب کے مرنے سے، بہہ کے مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، گر کے مرنے سے مولا ہمیں بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو اٹھا کے خبر کی آغوش میں سلا دیا ہے مولا، ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقتوں میں اس شہر کی حفاظت فرما۔ ہم نے گناہ کر کے اس شہر کو ان حالات سے دوچار کر لیا مولا تعالیٰ، لیکن معصوموں پر آزمائشیں آ گئی، اور کیسی آزمائشیں آئی ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم گھروں میں رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اور ایک طوفان ان کے گھر سروں پر سے گزر گیا۔ اے اللہ، ابھی تو آج کے اخبارات کی یہ اطلاع بھی ہے کہ کل حیدرآباد کے بعض علاقوں میں، یعنی گزرے ہوئے کل میں، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آج کا روزنامہ اعتماد دیکھا میں، دوسرے اخباراتوں نے، کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اے اللہ، یہ زلزلے، یہ بارش، یہ ہوائیں تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے مولا، صرف تیری کن کے محتاج ہے یہ، اگر یہ کہہ دے تو کائنات پوری کی پوری ایک لمحے میں نیست و نابود ہو جائے۔ مولا، ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دے، اے گناہوں کو چھپانے والے رب، گناہوں کو مٹا دے میرے اللہ، اے گناہوں کو چھپانے والے رب، گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کو مٹا دے میرے اللہ۔ اے اللہ، ہمیں آزمائشوں سے بچا دے۔ اے اللہ، اس امت پر رحم فرما، بجاہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔